مسجد نبوی کے باہر بیٹھی بلیوں نے اچانک ایک مسافر کو گھیر لیا اور اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ شخص جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، بلیاں اتنا ہی شور مچاتی۔ جب پہرے داروں نے شک کی بنا پر اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایسی چیز نکلی کہ دیکھ کر سب کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، کیونکہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جاڑے کی سخت اور ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی کا راج تھا، اور آسمان پر گہرے بادلوں کے ساتھ چلنے والی یک بستہ ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہر ذی روح ٹھٹر کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ موسم تھا جب مدینہ کی گلیاں عام دنوں کی نسبت خاموش تھیں اور لوگ اپنے گھروں میں الاؤ روشن کیے گرمی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس شدید ترین سردی اور قہر کے باوجود مسجد نبوی کے میناروں کی عظمت اور گنبد خضرا کا نور اسی طرح قائم تھا، جو ٹھٹھرتے جسموں کو روحانی سکون فراہم کر رہا تھا۔ فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد کا وقت تھا اور سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے روشنی مدھم تھی اور سرد ہوا کے جھکڑ بار بار جسموں سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی یک بستہ ماحول میں شہر کے ایک ویران راستے سے ایک مسافر لڑکھڑاتا ہوا مسجد نبوی کی جانب بڑھ رہا تھا، جس کا حلیہ دیکھ کر ہی دل دہل جاتا تھا، کیونکہ اس نے سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم لباس یا چادر نہیں اوڑھ رکھی تھی، بلکہ اس کا جسم صرف ایک باریک اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بوسیدہ کرتے میں ملبوس تھا، جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ لہراتا تو اس کا کمزور اور لاغر جسم کانپ اٹھتا۔ اس کے ننگے پیر زمین کی سختی اور ٹھنڈک سے نیلے پڑ چکے تھے اور ایڑیاں پھٹ کر لہو لہو ہو رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی اور منزل تک پہنچنے کی تڑپ تھی جو اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ شخص اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے پر لپیٹے ہوئے تھا اور دانت کٹکٹا رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا کہ شاید وہ سردی کی شدت سے خود کو بچانے کے لیے سکڑا ہوا ہے، مگر در حقیقت اس کا دائیں ہاتھ اس کے سینے کی جیب پر سختی سے جمع ہوا تھا، جیسے وہاں کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ بار بار اپنی نیلی پڑتی ہوئی انگلیوں سے اپنی جیب کو ٹٹولتا اور پھر ڈری ہوئی نظروں سے دھند میں لپٹے ہوئے راستوں کو دیکھتا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ مسجد نبوی کے صحن کے قریب پہنچ کر اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی، کیونکہ بھوک اور سردی نے اس کی توانائی نچوڑ لی تھی۔ مدینہ کی وہ بلیاں جو گرمیوں میں سائے کی تلاش میں رہتی ہیں، آج وہ بھی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے مسجد کی بیرونی دیواروں کے ساتھ اور ستونوں کی اوٹ میں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھی تھی، تاکہ ایک دوسرے کی حرارت سے کچھ سکون پا سکیں۔ مگر جو ہی یہ لرزتا ہوا مسافر مسجد کے احاطے میں داخل ہوا تو ایک نہایت حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہ بلیاں جو سردی کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھیں، اچانک چوکنا ہو گئیں۔ ہوا کے دوش پر ایک ایسی مہک آئی جس نے ان بھوکے جانوروں کو بے چین کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کونوں خدروں سے نکل کر درجنوں بلیاں اس مسافر کی طرف لپکیں۔ یہ منظر انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ سردی میں سکڑی ہوئی بلیاں عام طور پر اتنی پھرتی نہیں دکھاتی، مگر آج ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مسافر ابھی صحن میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ بلیوں کے ایک بڑے گروہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگیں۔ سرد ہوا میں ان بلیوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور وہ مسافر کے ننگے اور ٹھٹھرتے ہوئے پیروں سے لپٹنے لگیں۔
جس سے اس کا توازن بگڑنے لگا۔ مسافر نے گھبرا کر اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے انہیں پرے ہٹانے کی کوشش کی اور کپکپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بلیاں اس کا راستہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے کرتے کے دامن کو پنجوں سے پکڑ کر کھینچ رہی تھیں، جیسے اسے روک رہی ہوں۔ یہ شور شرابہ اور بلیوں کا عجیب رویہ دیکھ کر وہاں موجود چند نمازی اور زائرین جو سردی سے بچنے کے لیے انہی چادروں میں لپٹے ہوئے تھے، حیرت سے رک گئے۔ اتنی شدید سردی میں اس شخص کا باریک لباس اور بلیوں کا ہجوم ایک عجیب پر اسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگوں میں چہموگیاں شروع ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں مدینہ کی یہ معصوم مخلوق اس اجنبی کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ کسی نے کہا لگتا ہے اس بدبخت نے کسی جانور کو ایذا پہنچائی ہے، اس لیے یہ اس سے بدلہ لے رہی ہیں۔ تو کسی نے شک ظاہر کیا کہ ضرور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی بو ان بھوکے جانوروں کو اس سخت سردی میں بھی باہر نکلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ مسافر ان باتوں سے بے نیاز بس کسی طرح مسجد کے گرم اور پرسکون ماحول میں پناہ لینا چاہتا تھا، مگر بلیاں دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، بلیاں اتنا ہی زیادہ اس کی ٹانگوں سے لپٹتی۔ اسی کشمکش میں اس کا ہاتھ اس کی جیب پر اور بھی زیادہ سخت ہو گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں دھکم پیل میں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ یہ تماشا دیکھ کر مسجد کے پہرے دار، جو سردی سے بچنے کے لیے موٹی کھال کے کوٹ پہنے ہوئے تھے، چوکنا ہو گئے۔ قدیم دور میں مسجد کی حفاظت پر مامور یہ سپاہی اپنی فراست کے لیے مشہور تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مشکوک حلیہ والا شخص جس کے کپڑے تار تار ہیں اور جو سردی سے کانپ رہا ہے اسے بلیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو انہیں دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ محافظوں کا سردار اپنے بھاری بوٹوں کی آواز پیدا کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے مسافر کو للکارا، اے شخص وہیں رک جاؤ، تم کون ہو اور یہ بلیاں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ مسافر نے سردی اور خوف سے لرزتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ لیکن جب وہ بولا تو اس کے منہ سے نکلنے والی سفید بھاپ کے ساتھ ساتھ ایک اور مہک بھی فضا میں رچی ہوئی محسوس ہوئی، جو اس کی جیب سے آ رہی تھی۔ محافظ کی تیز ناک نے فوراً سونگھ لیا کہ یہ خوشبو کسی عام کھانے کی نہیں، بلکہ تازہ بھنے ہوئے گوشت کی ہے، جو ابھی بھی گرم ہے۔ سردی کے اس موسم میں جہاں غریبوں کو سوکھی روٹی میسر نہ تھی، وہاں اس پھٹے پرانے حال والے شخص کے پاس گرم گوشت کی موجودگی نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ محافظ نے غصے اور شک کی نگاہ سے اس کے سینے کی طرف دیکھا جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور سخت لہجے میں پوچھا، تمہاری جیب میں کیا ہے؟ تم کیا چھپا رہے ہو؟ اس سردی میں تمہارے پاس گرم کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ تمہارا حلیہ بھکاریوں جیسا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے کسی امیر کے گھر سے کھانا چرایا ہے یا مسجد میں کوئی نجس چیز لے جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ مسافر کا چہرہ جو پہلے یہ سردی سے نیلا تھا، اب خوف سے مزید سفید پڑ گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، یہ میری اپنی چیز ہے، خدا را مجھ پر شک نہ کریں۔ مگر مجمع اب اس کے گرد تنگ ہو چکا تھا۔ لوگ سردی بھول کر اس تماشے میں محو ہو گئے تھے۔ ہر کوئی اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے مقدس شہر میں چوری کی ہے۔ محافظ نے اب مزید صبر کرنا مناسب نہ سمجھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
جو ہی ہاتھ ہٹا تو جیب سے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا گوشت کا بڑا ٹکڑا برآمد ہوا، جس سے ابھی تک ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، جو سرد ہوا میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو نے بلیوں کو اور بھی دیوانہ کر دیا، اور وہ اچھل اچھل کر اسے چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ محافظ نے وہ گوشت برآمد کر لیا اور فاتحانہ انداز میں بولا، دیکھو لوگو، ہمارا شک درست تھا، یہ شخص یقیناً کوئی عادی مجرم ہے۔ اس کے تن پر ڈھنگ کا کپڑا نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، مگر جیب میں ایسا لذیذ اور گرم گوشت، یہ یقیناً اس نے کسی زائر کے خیمے سے چرایا ہے جب وہ سو رہے ہوں گے۔ مسافر کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے یک بستہ گالوں پر جمنے لگے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، مگر کوئی اس کی سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کرنے کے لیے پکڑ لیا، مگر سربراہ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مسافر کا پیٹ غیر معمولی طور پر پھولا ہوا ہے، حالانکہ اس کا باقی جسم سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہے۔ اسے شک گزرا کہ شاید اس نے قمیض کے نیچے مزید چوری کا مال یا سونے کی تھیلیاں چھپائی ہوئی ہیں۔ سردار نے گرج کر کہا، تمہارے کرتے کے اندر کیا ہے؟ کیا اور بھی مال غنیمت باندھ رکھا ہے تم نے؟ سیدھی طرح دکھاؤ، ورنہ ہم زبردستی کریں گے تمہارے ساتھ۔ مسافر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، میرے پردے کو مت چھڑو، اللہ کے لیے مجھے رسوا مت کرو، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی یہ مزاحمت شک کو مزید ہوا دے گئی۔ سب کو لگا کہ اصل چوری کا مال تو کرتے کے نیچے ہی ہے۔ سردی، تجسس اور سنسنی کے اس ماحول میں محافظ نے مسافر کی ایک نہ سنی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا بوسیدہ کرتا اوپر اٹھا دیا۔ کرتا اڑتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے خون کو منجمد کر دیا۔ سردی کی لہر بھی اس منظر کی ہولناکی کے سامنے ماند پڑ گئی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گوشت کی خوشبو اور چوری کے الزام کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوگی جو ان کے کلیجوں کو منہ کو لے آئے گی اور ان کی روحوں کو تڑپا کر رکھ دے گی۔ سب کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ سانس لینا بھول گئے۔ جو ہی اس سخت گیر اور غسیل محافظ نے اس لرزتے ہوئے مسافر کا بوسیدہ کرتا اوپر اٹھایا تو فضا میں ایک ایسی ہولناک خاموشی چھا گئی کہ جیسے وقت کا پہیہ رک گیا ہو، اور وہاں موجود ہر شخص کی سانس حلق میں اٹک گئی، کیونکہ ان کی آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی تھیں جس کا تصور بھی ایک عام انسان کے لیے محال تھا۔ سب کو توقع تھی کہ کرتے کے نیچے سے چوری کی اشرفیاں، سونے کی تھیلیاں یا کوئی اور قیمتی سامان برآمد ہوگا، جس کے لیے اس شخص نے تلاشی دینے سے انکار کیا تھا۔ مگر وہاں تو کچھ اور ہی قیامت خیز منظر تھا۔ اس مسافر کے پسلیوں سے چپکے ہوئے پیٹ پر کوئی چوری کا مال نہیں، بلکہ ایک بھاری بھرکم پتھر بندھا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایک سخت، کھردرا اور وزنی پتھر، جس سے اس نے کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ایک موٹی رسی کے ساتھ اپنے پیٹ پر انتہائی کس کے باندھا ہوا تھا تاکہ بھوک کی شدت کو دبایا جا سکے۔ یہ منظر دیکھتے ہی مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پیٹ جو کئی دنوں اور شاید ہفتوں کی بھوک سے اندر کو دھنس چکا تھا، اس پر بندھے ہوئے پتھر نے وہاں کی کھال کو چھیل دیا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا جو جم کر سیاہ ہو چکا تھا۔ سردی کی شدت نے اس پتھر کو برف کی سل میں تبدیل کر دیا تھا اور وہ یک بستہ پتھر اس کے ناتواں جسم سے چپکا ہوا اس سے مزید ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ مگر اس اللہ والے نے اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے قبول کیا ہوا تھا۔ محافظ کا ہاتھ جس نے سختی سے کرتا پکڑا ہوا تھا اچانک لرزنے لگا اور اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔
اس کے چہرے سے غصہ اور تکبر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسی ندامت اور وحشت نے لے لی جیسے اس نے نادانی میں کسی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہو۔ وہ لوگ جو ابھی چند لمحے پہلے تک اسے چور اور مجرم سمجھ کر اس پر آوازیں کس رہے تھے، اب ان کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ یہ وہی منظر تھا جو تاریخ اسلام میں غزوہ خندق کی یاد دلا رہا تھا، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ آج صدیوں بعد مدینہ کی گلیوں میں ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سنت کو زندہ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ مسافر نے جب دیکھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ سردی اور شرمندگی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا کرتا نیچے کیا اور روتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرا پردہ کیوں چاک کر دیا؟ میں تو سب سے چھپا کر لایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری اس حالت کو دیکھے۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ وہاں موجود سخت دل انسانوں کے بھی کلیجے پھٹ گئے۔ محافظ جو اب شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے دیوانہ وار اس مسافر کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر تم اتنے بھوکے تھے کہ تمہیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا تو تمہاری جیب میں یہ لذیذ اور گرم گوشت کیا کر رہا ہے؟ تم نے یہ گوشت خود کیوں نہیں کھایا؟ تم نے خود کو اتنی اذیت کیوں دی؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے، ورنہ ہمارے دل پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مسافر نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک لمبی آہ بھری جس سے سرد ہوا میں بھاپ کا ایک بادل بن گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے لوگو، تم مجھے چور سمجھ رہے تھے، لیکن میں چور نہیں ہوں۔ میں تو عشق کا مارا ایک ادنا سا مسافر ہوں جو بہت دور دراز علاقے سے پیدل چل کر مدینہ طیبہ حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس زیادہ راہ کے نام پر صرف چند سکے تھے جو سفر کے دوران ختم ہو گئے۔ پچھلے 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ نہیں چکھا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی اور مجھے لگا کہ شاید میں بھوک سے راستے میں ہی دم توڑ دوں گا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے تک نہیں پہنچ سکوں گا، تو میں نے یہ پتھر اٹھایا اور اس سے اپنے پیٹ پر باندھ لیا تاکہ میری کمر سیدھی رہے اور میں گر نہ جاؤں۔ یہ پتھر میری بھوک کا ساتھی ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی، مگر سوال ابھی بھی باقی تھا کہ پھر گوشت کیوں؟ مسافر نے محبت بھری نظروں سے مسجد کے میناروں کی طرف دیکھا اور پھر ان بلیوں کی طرف دیکھا جو اب خاموش کھڑی اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، جب میں مدینہ کی حدود میں داخل ہونے لگا تو میرے پاس صرف آخری 2 درہم بچے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے کچھ خرید کر اپنی بھوک مٹا لوں اور پیٹ سے یہ پتھر کھول دوں، مگر پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ ارے نادان، تو کس کے در پر جا رہا ہے؟ تو شہنشاہ کنین کے شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا تو اپنے محبوب کے شہر میں خالی ہاتھ جائے گا؟ کیا مہمان میزبان کے گھر خالی ہاتھ جاتا ہے؟ ہماری روایت ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ تو ضرور لے کر جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں مدینہ والوں کے لیے کیا لے کر جاؤں، میری اوقات ہی کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ مدینہ کے فقراء، یتیم یا وہاں کے جانور بھی تو میرے نبی کے مہمان ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بھوک کو اس پتھر کے حوالے کیا اور ان آخری سکوں سے یہ بہترین بھنا ہوا گوشت خریدا تاکہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوں تو خالی ہاتھ نہ ہوں۔
میں چاہتا تھا کہ یہ گوشت مدینہ کی بلیوں یا کسی بھوکے کو کھلا کر اپنی ہانسی لگواؤں۔ یہ بلیاں جو میرا راستہ روک رہی تھیں، یہ مجھے کاٹنے یا ڈرانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ انہیں اس گوشت کی خوشبو آ گئی تھی جو میں ان کے لیے لایا تھا۔ یہ مجھ سے اپنا حق مانگ رہی تھی اور میں اس لیے روک رہا تھا کہ میں اسے مسجد کے دروازے پر جا کر تقسیم کروں گا۔ میں خود بھوکا رہ سکتا ہوں، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ مدینہ میں آؤں اور کچھ پیش نہ کر سکوں۔ مسافر کی یہ بات سن کر وہاں قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ لوگ جو اپنے گرم کپڑوں میں بھی ٹھٹر رہے تھے، انہیں اس مسافر کے عشق کی تپش نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ شخص جو خود بھوک سے مر رہا تھا، وہ مدینہ کے جانوروں کی مہمانی کر رہا تھا۔ محافظ سربراہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور اس نے مسافر کے دھول بھرے قدموں کو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر مسافر کے ننگے پاؤں دھو رہے تھے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، ہمیں معاف کر دو اے اللہ کے ولی، ہم نے تمہارے زہری لباس کو دیکھا اور تمہارے باطن کے نور کو نہ پہچان سکے۔ ہم نے تم پر تہمت لگائی، الزام لگایا، حالانکہ تم ہم سب سے زیادہ سخی نکلے۔ ہم پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں مگر ہمارے دل تنگ ہیں، تم بھوکے ہو مگر تمہارا دل سمندر سے بھی وسیع ہے۔ لوگوں نے اپنی قیمتی چادریں اور کوٹ اتار کر اس مسافر کو پہنانے کی کوشش کی۔ کسی نے سونے کے سکے پیش کیے، کسی نے گھر چلنے کی دعوت دی، مگر اس فقیر با کمال نے مسکراتے ہوئے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں، میرا سودا میرے رب سے ہو چکا ہے۔ اگر مجھے دنیا چاہیے ہوتی تو میں وہ گوشت خود کھا لیتا۔ پھر اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا لیا اور ان بلیوں کے سامنے رکھ دیا۔ حیرت انگیز طور پر بلیاں جو پہلے شور مچا رہی تھیں، اب انتہائی ادب اور سکون کے ساتھ کھانے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس عاشق کے جذبے کو سمجھ رہی ہوں اور اس کے احسار کو خراج تحسین پیش کر رہی ہوں۔ مسافر نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے اپنا بوسیدہ کرتا جھاڑا اور پیٹ پر بندھے پتھر کے ساتھ ہی مسجد نبوی کے باب الاسلام کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ نہیں بلکہ ایک شاہانہ وقار تھا۔ لوگ ادب سے پیچھے ہٹ گئے اور اسے راستہ دیا۔ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی، مگر فضا میں گوشت کی خوشبو کی جگہ اب ایک عجیب سی روحانی مہک رچ بس گئی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص جب مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دہلیز کو چوما اور وہیں سجدے میں گر گیا، اور جب وہ سجدے میں تھا تو مدینہ کا ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا، جیسے گواہی دے رہا ہو کہ آسمان والے بھی اس کی اس قربانی پر ناز کر رہے ہیں۔ اس واقعے نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا اور انہیں یہ سبق ملا کہ اصل سخاوت یہ نہیں کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچا ہوا مال دے، بلکہ اصل سخاوت اور عشق یہ ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوں، مگر پھر بھی دوسروں کا خیال رکھے۔ اس دن کے بعد اس مسافر کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر اس کے پیٹ پر بندھا وہ پتھر اور اس کی قربانی مدینہ کی تاریخ اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ یہ داستان آج بھی سنانے والوں کی آنکھیں نم اور سننے والوں کے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے روشن کر دیتی ہے۔ دوستو، اس ریئل سٹوری سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ایسی سبق آموز سٹوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔